مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ماشاء اللہ، اس پروگرام میں ہم نماز سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سن رہے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو اور اپنے ایپیسوڈ کو آگے بڑھانے سے پہلے، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے سچے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیت کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ رضا الہی کے لیے اس پروگرام کو اول تاخیر دیکھوں گا، بلکہ کوئی سی بھی نیکی کرے تو اس سے پہلے اچھی نیت کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمیں ثواب ملے بھی، اور اچھی نیت اگر ہم بڑھا دیں انشاءاللہ ثواب بھی بڑھ کر ملے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ٹاپک ہے نماز کے طبی فوائد۔ نماز ہم مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض ہے۔ نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہے۔ یہ دین کا ستون ہے، اللہ پاک کی خوشندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت ساری برکتیں انسان کو نماز کی برکت سے ملتی ہیں۔ بلکہ نماز جو ہے یہ جنت کی بھی کنجی ہے، اور نماز کی برکت سے جو ہے وہ پل صراط پر بھی آسانی ہوں گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی کو شفاعت بھی نصیب ہوں گی۔ نماز کی سب سے بڑی برکت تو یہی کہ انشاءاللہ نماز کی برکت سے اسے قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ اسی طرح نماز جو ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے بھی بچاتی ہے، اور نماز کی برکت سے گناہ بھی جڑتے ہیں۔ سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا، یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا، یہاں تک کہ پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کی برکت سے گناہ بھی ہمارے جھڑتے ہیں، بلکہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ انشاءاللہ الکریم ظہر کی نماز ادا کریں گے تو فجر اور ظہر کے درمیان کے جو گناہ ہیں انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ پھر نماز ظہر کے بعد عصر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم عصر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ یاد الہی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جس کا ترجمہ ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو نماز بہت ساری برکتیں ہم کو دلاتی ہیں، دینی بھی، اخروی بھی، دنیاوی بھی، طبی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جی ہاں، آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ طبی فوائد سننے ہیں۔ ناظرین، نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بھی بے شمار فضائل ہیں، اخروی فوائد تو ہیں، ثواب اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنا تو ہے انشاءاللہ، لیکن وضو کے طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں،
بہت سارے اس کی برکتیں ہم کو ملتی ہیں، بلکہ وضو کے ہر عمل سے انسانی بدن کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ اس کے مخصوص فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر یہ کم ہوتا ہے، فوری طور پر نارمل کی طرف آتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں غصے کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ غصے کے بد اثرات دفع ہو جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو وضو کی برکت سے جو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے وہ نارمل کی طرف آتا ہے۔ وضو کے اعمال سے انسانی بدن کے اندر اعصابی نظام کو سکون ملتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون نارمل ہو کر انسان کو تازہ دم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا عمل اور اس میں خشوع و خضوع بھی شامل ہو جائے تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ہائی بلڈ پریشر اور اس طرح کے دیگر کئی عوامل اور ان کے بد اثرات سے انسان محفوظ رہے۔ اسی طرح گرد و غبار اور گاڑیوں کا دھواں آنکھوں کے لیے مضر ہے۔ اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے آنکھوں کو دھوتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل وقتاً فوقتاً وضو کر لینا ہے۔ کسی یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا، اپنا ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں آنکھ، پانی، صحت، آئی، واٹر اور ہیلتھ، اس مقالے میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آنکھوں کی ایک ایسی بیماری بھی ہے جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری جو ہے، جو اس کی قدرتی طور پر ایک نمی ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، یہ کم یا ختم ہو جاتی ہے اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بالآخر مریض اندھا تک ہو سکتا ہے اس کمی کی وجہ سے۔ طبی اصولوں کے مطابق اگر بھویں وقتاً فوقتاً یعنی تھوڑے تھوڑے دیر میں جو ہے تر کر لی جائے تو اس مرض سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس بیماری سے جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ اس یورپین ڈاکٹر کے بیان کردہ طبی اصول سے ہم مسلمانوں کے مذہب کی سچائی اور عمدگی مزید واضح ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کئی بار وضو کی صورت میں اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء کے تحفظ کا سامان کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، وضو کے طبی فوائد کو مزید جاننے کے لیے کہ وضو کے ایک ایک رکن میں کیا برکت ہے، چہرہ دھونے کا کیا فائدہ ہے، ہاتھ دھونے کا طبی فائدہ کیا ہے، پھر اسی طرح انگلیوں کا مسح کرنے کا کیا فائدہ ہے، سر کا مسح کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو یہ سارے فوائد کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا وضو اور سائنس، اگر آپ یہ ملاحظہ فرما لیں، اس کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارے اس پروگرام کا نام فیضان نماز ہے اور نماز کے طبی فوائد ہم نے سننے ہیں، اس کے لیے وضو کا ہم نے مختصر کچھ طبی فوائد کا سلسلہ سن لیا۔ خیر، وضو ہو یا کوئی سا بھی نیک عمل ہو، طبی فوائد جو ہم کو ملیں گے، میڈیکلی فائدے جو ہم کو ملیں گے وہ تو ملیں گے، حقیقتاً اللہ پاک کی رضا ہم کو ملنی ہے، نیکیاں ملنی ہے، ہماری آخرت بننی ہے، اس نیت سے ہم نے وہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، وضو کرنے کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہوتی ہے، پہلے آ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ قیام کرنا، کھڑے ہونا، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ اس سے نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا ثابت ہوا۔ خزائن عرفان میں نماز میں قیام کی حالت میں تمام جسم اپنی وضع قطع کے حوالے سے نارمل حالت میں آ جاتا ہے، اور اس حالت میں انسان کو مکمل سکون ملتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہونے سے دماغ سے مخصوص برقی رو نکل کر حرام مغز سے ہوتے ہوئے یعنی اسپائنل کارڈ سے ہوتے ہوئے تمام اعصاب میں پھیل جاتی ہے اور تمام جوڑوں اور ہڈیوں کی لچک برقرار رکھنے میں معاونت یعنی مدد فراہم کرتی ہے۔ قیام سے جسم کو سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے اس سے دماغ اور اعصاب میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ قوت فیصلہ اور قوت مدافعت یعنی امیونٹی پاور میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نماز میں قیام کرنا گھٹنوں، ٹخنوں، پنڈلیوں اور ہاتھ کے جوڑوں کو قوی کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، نیز گٹھیا کے درد کو ختم کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جسم مکمل سیدھا رہے، اس میں خم واقع نہ ہو، اس میں جھکاؤ نہ ہو،
تو انشاءاللہ الکریم قیام کی یہ ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور واقعی ہم سب نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فیلنگ آتی بھی ہے کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہو گئے تو بالکل جسم نارمل ہو گیا، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اب اس کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، پھر ہاتھوں کی جو حرکتیں، پھر انگلیوں کی جو حرکتیں، اور جس طرح ہاتھوں کو اٹھانا ہے تکبیر تحریمہ میں جو سنت طریقہ ہے، تو اس کی بھی برکتیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے جانے میں بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانوں کی پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے یہ ورزش بہت ضروری ہے، جو کہ نماز میں خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہی ورزش فالج سے بچاتی ہے۔ یہ فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جبکہ تکبیر تحریمہ میں سر نہ جھکایا جائے، سبحان اللہ، اور سر نہ جھکانا تکبیر تحریمہ میں سنت ہے۔ یعنی عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی وہ کرتے ہیں کہ سر جھکا کر پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ باندھتے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ میں سر نہ جھکانا یہ سنت ہے۔ اور اپنے ہاتھ کو نارمل چھوڑے، نہ اس میں تناؤ پیدا کیجیے، نہ اس کو بالکل انگلیوں کو ملائے، بلکہ نارمل کیفیت میں تکبیر کہی جائے۔ ہتھیلیوں کا رخ یہ بھی قبلے کو رہے، اس طرح یہ سنت ادا ہوگی۔ قیام اور قرات تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں رکوع کا رکن آتا ہے، ہم رکوع ادا کرتے ہیں، اور رکوع نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 77 میں، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا کہ جو ہے ہم نے نماز میں رکوع و سجود بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو رکوع کے بھی بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ نماز کے دوران جب رکوع کیا جاتا ہے تو ایسی حالت میں جھک کر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جاتا ہے، اور اس دوران حکم یہ ہے کہ کمر سیدھے رہے۔ اب ہم جتنے بھی طبی فوائد سن رہے ہیں ناظرین، یہ سارے طبی فوائد ہم سن رہے ہیں کہ اسی صورت میں ملیں گے جبکہ وہ سنتوں کے مطابق نماز ہوگی۔ جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا کس طرح ہے، پھر وضو کرنے کے ہم نے طبی فوائد سنے، تو پھر وضو کرنا کس طرح ہے، اس طرح کریں گے تو برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح قیام کے خم نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، اسٹریٹ کھڑے ہوں۔ اسی طرح رکوع کے بھی فوائد ہمیں اس صورت میں ملیں گے جبکہ پیٹھ ہم سیدھی رکھیں۔ اس عمل سے معدے کو ہمارے تقویت ملتی ہے، اور جگر کے عوارض سے، جو ڈس آرڈرس ہیں جگر کے، اس سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ نیز آنتوں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، اور اس عمل سے کمر اور پیٹ میں چربی کم ہونے لگ جاتی ہے، اس کی فیٹ جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے، اور موٹاپے کے باعث لاحق ہونے والے عوارض اور ڈس آرڈر سے بھی چھٹکارا ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہ رکوع کے فوائد ہیں کہ بندے کو جو ہے وہ فیٹ سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ پیٹ کو بھی، معدے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ رکوع اگر صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو گھٹنوں اور کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ رکوع سے اسپائنل کارڈ کی کارکردگی میں افاقہ ہوتا ہے، یعنی اس کی کارکردگی، اس کی فنکشننگ اچھی ہوتی ہے، اور وہ مریض جن کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں وہ اس مرض سے بہت جلد افاقہ حاصل کر لیتے ہیں۔ رکوع سے کمر کے درد کے مریض یا ایسے مریض جن کے اسپائنل کارڈ میں ورم ہو گیا ہو، جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ رکوع کے فوائد تھے، اور اب آگے آتا ہے سجدہ۔ سجدہ تو واقعی ایسا رکن ہے نماز کا کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے گویا کہ سنتے آ رہے ہیں کہ نماز میں جو سجدہ رکن ہے، سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک کے قریب تر ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو سب سے زیادہ قرب اپنے رب عز و جل سے سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں بندے کو جہاں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہاں اسے بے شمار طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ جب سجدے کے دوران پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے تو اس عمل سے دماغ میں مخصوص لہریں داخل ہوتی ہے اور دماغ کی طاقت میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ اس حالت سے دماغ پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب دماغ پرسکون اور مطمئن ہوگا تو یقینی طور پر معدے کے افراد نارمل ہو جائیں گے اور السر اور دیگر امراض کم ہونے لگیں گے۔ نماز جملہ دماغی و نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ دماغی امراض آج کل کے دور کا ایک عام سا مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا بھر میں دن بدن ذہنی تناؤ، ذہنی ڈپریشن
اور آگے سے آگے نکلنے کی خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہو چکا ہے یا امکانات رکھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں 5 وقت کی نماز بہترین علاج ثابت ہوں گی۔ دیگر ممالک میں وضو اور نماز کے تمام افعال کو دماغی امراض کے علاج اور ان سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جانے والا سجدہ دماغی امراض سے چھٹکارا دلانے میں انتہائی معاون ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ سجدے کی برکتیں بھی ہم کو پانے کے لیے خشوع و خضوع حاصل کرنا ہوگا، اطمینان حاصل کرنا ہوگا، اللہ پاک کی طرف لو لگانی ہوگی۔ اور لمبا سجدہ، سبحان اللہ، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نماز کی برکت سے چہرے پہ نورانیت آتی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ لمبے سجدے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سجدہ جتنا لمبا ہوگا چہرے کی خوبصورتی اتنی ہی بڑھے گی، کیونکہ لمبے اور طویل سجدے سے چہرے اور ماتھے کے مسامات اور جلد کو بھرپور توانائی ملتی ہے، کیونکہ اس دوران ان عضلات میں دوران خون کی کثرت ہو جاتی ہے، یعنی خون کا جو ہے وہ سرکولیشن برابر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرنے سے دوران خون اوپر والے اعضاء کی طرف رہتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں، دانت اور چہرہ سیراب ہوتا رہتا ہے، اور چہرے اور ماتھے پر طویل عمر تک بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر سجدہ لمبا کیا جائے اور صحیح طریقے کے مطابق کیا جائے تو دماغ کی شریانوں میں، اسی طرح آنکھوں کی طرف، یعنی جسم کے اوپر والے حصے کی طرف خون کا بہاؤ جو ہے کہ متوازن ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، صحیح طریقے سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھوں کی دیکھنے کی جو قوت ہے یہ ماشاء اللہ تیز ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لمبے سجدے کی برکت سے جو ہے وہ بڑھاپے کی کیفیت دیر سے آتی ہے۔ بندہ جو ہے وہ نوجوان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اور زیادہ دیر تک نوجوان رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم نے جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی نماز پڑھنی ہے، اور لمبے لمبے سجدے کی بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے سعادت حاصل کرنی ہے۔ سجدے کے بعد ہم جلسے میں بھی بیٹھتے ہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اسی پوزیشن میں ہم قاعدے میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو جلسہ ہے اس کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے سے گھٹنوں اور پنڈلیوں کو تقویت ملتی ہے، جس کی وجہ سے جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ رانوں کی قوت سے ہی جنسی قوت برقرار رہتی ہے، اور نماز کے دوران جلسہ اور تشہد کی حالت میں رانے اور پنڈلیاں مضبوط ہوتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ پوری نماز شفا ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں بھی نماز کو شفا فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفا، اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے تحت ناظرین، حضرت علامہ محمد بن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے درد میں شفا دیتی ہے، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اب یہ حضرت نے 3 جو وجوہات بیان کی بڑی انٹرسٹنگ اور معلوم آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز عبادت ہونے کی حیثیت سے حکم الہی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی برکت سے امراض دور فرما دے۔ یہ تو پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی نماز میں درد و الم بھول جاتا ہے، اور نماز میں اس کا احساس زیادہ نہیں ہوتا، اور یوں بندے کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اعضاء کی قوت اور معدے کی درست قوت بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ پاک کے اذن سے امراض سے شفا دیتی ہے، اور ماہر اطباء یعنی ڈاکٹر کمزوروں کو طاقت دینے، غافلوں کو جگانے، دوسری طرف متوجہ لوگوں کو توجہ دلانے، کام میں کمی کرنے والوں کو اس میں اضافے کے لیے تدبیر کرتے ہیں کہ ان کے دل میں فرحت و سرور ڈالتے ہیں، کبھی انہیں حیا و خوف دلاتے اور شرمندہ کرتے ہیں، تو کبھی انجام کار یاد دلا کر اہم کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، جبکہ نماز ان تمام یا ان میں سے اکثر
کا مجموعہ ہے، کیونکہ نماز میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو خوف و امید پر ابھارتی ہے اور آخرت اور اس کے احوال کی یاد دلاتی ہیں، اور بہت سی دائمی بیماریاں ایسی ہیں جن سے شفا وہموں اور خیالات کے ذریعے ملتی ہے۔ تیسری وجہ ضمنی امر ہے، اور وہ یہ کہ نماز بدن انسانی کے لیے بہترین ورزش ہے، کیونکہ نماز قیام، رکوع، سجود اور تورع وغیرہ ایسی حالتوں پر مشتمل ہے جن کے سبب جسم کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں، جنہیں کرتے ہوئے اکثر اعضاء کھل جاتے ہیں، بالخصوص سجدے کے وقت معدہ، آنتڑیاں، نیز غذا اور سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ نزلہ اور زکام میں مبتلا شخص کے لیے طویل سجدہ کرنا بہت نفع بخش ہے۔ نزلے کو حلق تک پہنچانے کے لیے بھی سجدہ کرنا بہت مفید ہے، نیز بند نہ کھولنے اور اس کا مواد دور کرنے، یوں ہی کھانے کے ہضم اور آنتوں میں جمع ہونے والے زائد مواد کو حرکت دے کر اسے نکالنے میں بھی سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ زائد مواد کے ہجوم کی وجہ سے نالیاں سکڑ کر ایک دوسرے پر گرنے لگتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز نفسانی خواہشات کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی برکت سے رنج و غم مٹ جاتا ہے، بے فائدہ امیدیں دم توڑ جاتی ہے اور جھوٹے خیالات کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، نیز ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت نے تین وجوہات ارشاد فرمائی جس کی برکت سے نماز میں شفا ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین، بہت سارے نماز کے طبی فوائد ہیں، سب کچھ تو یہاں بیان نہیں کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ خیر، نماز کے طبی فوائد ہمیں باقاعدہ نظر آئے نہ آئے، ہم نے نماز تو پڑھنی ہے، نماز ہم پر فرض ہے، بلکہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور تمام نماز کے ارکان ہم نے باقاعدہ سنتوں کے مطابق کرنے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز کی تقریباً 96 سنتیں ہیں، نماز کے بہت سارے طبی فوائد ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، سارا کچھ تو یہاں بیان کیا گیا ہو یہ بھی ضروری نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہم کو برکتیں ملتی ہیں۔ خیر، نماز کے طبی فوائد ہمیں ملے نہ ملے، بظاہر نظر آئے یا نہ آئے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، فرض نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہی ہیں، اس کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ لیکن یہ نماز کے طبی فوائد جو ہمیں نظر آئے یا اس کی برکتیں ہم خود دیکھ لیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے رضا الہی کے لیے نماز کو مکمل سنتوں کے مطابق ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین، نماز میں تقریباً 96 سنتیں ہیں، ان سنتوں کو ہم نے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام سے ان سنتوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، ہم نے پیٹھ کیسے رکھنی ہے، پاؤں کیسے رکھنی ہے، انگلیاں کیسے رکھنی ہے، ہاتھوں کی پوزیشن کس طرح رکھنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ سنتیں ہم سیکھیں گے تو اس کے مطابق ہم ادا کر سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم سنتوں کے مطابق جب نماز ادا ہوں گی، اللہ نے چاہا تو ہمیں طبی فوائد بھی نظر آئیں گے۔ کچھ سنتیں 1 بائی 1 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کو توجہ میں رکھیے اور اس کے مطابق اپنی نماز کو جو ہے وہ سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کی کچھ سنتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اسی طرح ہاتھوں کی انگلیاں یہ نارمل چھوڑنا سنت ہے، نہ اس کو بالکل ملائے نہ اس میں تناؤ پیدا کیجیے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا رخ قبلے کو رکھیے، اس طرح نہیں بلکہ قبلے کو رکھیے۔ پھر تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا سنت ہے، بالکل آپ سٹریٹ رہیں، آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رہیں اور آپ تکبیر پڑھیں۔ اچھا، تکبیر شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا سنت ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ ہاتھ نیچے ہیں اور تکبیر کہتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، بلکہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا لے، اب تکبیر پڑھے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ان سنتوں کا خیال تکبیرات عیدین اور وطر میں بھی اس کا خیال رکھے، کیونکہ اس میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہے، تو اس میں اس سنت کے مس ہونے کا خدشہ رہتا ہے کہ ہاتھ نیچے ہیں اور تکبیر کہتے کہتے ہم ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں، حالانکہ سنت کیا ہے، پہلے ہاتھ کان کی لو تک اٹھا لے پھر تکبیر پڑھے۔ اسی طرح تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، بہت سارے لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ پیچھے جھلانے کے بعد یا نیچے لٹکانے کے بعد باندھتے ہیں، تو سنت کیا ہے؟ سنت یہ کہ تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لیے جائے۔ اسی طرح قیام میں، یعنی قیام کے معنی ہی کھڑے ہونا ہے، تو قیام میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں
کہ ہماری پیٹھ سیدھی رہے، ہم اسٹریٹ کھڑے رہے، خم نہ ہو، جھکے ہوئے نہ ہو. اور پھر مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چھنگلیاں اور انگوٹھا اگل بگل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی یعنی پشت پر رکھے، یعنی اس طرح سے، اور ہاتھ جو ہے مرد کے ناف کے نیچے بندھے ہوئے ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے رکوع کرنا ہوتا ہے. رکوع میں مرد کے لیے سنت یہ ہے ہاتھوں کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑے گا، یہ سنت ہے. اسی طرح انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا بھی سنت ہے رکوع میں. جی ہاں، رکوع میں سنت یہ ہے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی رہیں. ہم نے تکبیر تحریمہ میں یہ سنا تھا کہ ہاتھ کی انگلیاں نارمل چھوڑے، نہ ملائے نہ پھیلائے، لیکن رکوع میں سنت یہ ہے کہ اس کو پھیلائے. اسی طرح رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھنا. بعض لوگ اس کو کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ ٹیڑھی کرتے ہیں تو ان کی پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی، اور رکوع کی جو ہے وہ حقیقی برکتیں ان کو ملتی نہیں ہیں. رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو، حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ٹھہر جائے. تو پیٹھ اچھی طرح بچھی ہوئی رہیں گی، ہاتھ اسٹریٹ رہیں گے رکوع میں، تو انشاءاللہ پاؤں بھی اسٹریٹ ہو جائیں گے، پیر بھی اسٹریٹ ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا رکوع میں خیال رکھنا یہ ہے، اور یہ بھی رکوع کی سنتوں میں سے شامل ہے، سر جو ہے وہ پیٹھ کی سیدھ میں رہے، اونچا نیچا نہ رہے. اس بات کا بھی خیال رکھیے. اس کو چاہے تو آئینے میں چیک کر لے کہ ہمارا سر کس کنڈیشن میں ہے، کس کیفیت میں ہے. اس بات کا ہم خیال رکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ناکافی یعنی کامل نہیں جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اسی طرح سجدے کی سنتوں میں یہ ہے کہ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیرات انتقالات جو ہوتی ہیں وہ اللہ اکبر یہ پڑھنا سنت ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ ہم جب جھکنا شروع کریں تو اللہ کی الف شروع کریں، اور جب سجدے میں پہنچ جائے تو اکبر کی راہ ختم ہو. اس ڈیوریشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو دراز کرے، اللہ اکبر. اس کے علاوہ کسی اور حرف کو دراز نہ کرے. سجدے میں ہتھیلیاں یہ زمین پر رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھنا، اور اس کو قبلہ رخ کرنا یہ سنت ہے. تو ابھی ہم نے رکوع میں سنا تھا کہ انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا سنت ہے، جبکہ سجدے میں ملی ہوئی رکھنا سنت ہے. تو سجدے میں جائے تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، اور پھر ناک، اور پھر پیشانی زمین پر رکھے. اور جب سجدے سے اٹھے تو اس کا الٹ کرے، پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے. رکوع میں مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ بازو جو ہے یہ کروٹوں سے جدا رہے، یعنی اس میں گیپ رہے. اسی طرح رانے اور پیٹ کے درمیان بھی گیپ رہے، یہ ملا ہوا نہ رہے. عورتیں اس طرح سجدہ کرتی کہ ان کا یہ ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ ملا ہوا نہ رہے. اسی طرح سجدے میں مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا رہے، اس میں گیپ رہے، یہ ملے ہوئے نہ رہے. ہاں صف میں ہے تو باقی نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے ملا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ ران اور پیٹ میں بھی گیپ ہو، یہ ملے ہوئے نہ ہو، اس کو جدا رکھے. پھر کلائیاں زمین پر نہ بچھائے، یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری سنتوں میں حکمت ہے. اب اس سنت کا بھی الٹ کریں گے، کلائیاں جو ہیں اگر زمین پر فرش پر لگی ہوئی رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی طبی فوائد ہمیں نہ میسر آئے. اسی طرح سجدے میں ایک سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹھ جو ہے وہ زمین کو اس طرح لگے کہ وہ مڑ کر قبلہ رخ ہو جائے. بہت سارے لوگوں کی یہ سنت چھوٹتی ہے، اور اگر ہم غور کریں سجدہ کرتے وقت، اگر ہم نے یہ 10 انگلیوں کا پیٹ لگا کر اس کو قبلہ رخ کرنے کی کوشش کی تو آگے ہاتھ پر، سجدے میں پیشانی اور ناک کا جو جمنا ہے جس سے سجدہ درست ادا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناک کی نوک کسی کی صرف لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ہڈی لگنا ضروری ہے، پیشانی کا جمنا ضروری ہے، زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ 5 انگلیوں کا پیٹ لگا دیا جائے، اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے تو یہ ساری باقی چیزیں جو ہیں وہ درست ادا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم سجدے کے جو طبی فوائد ہیں وہ ہم کو ملیں گے. تو ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے سجدے میں بالخصوص پیچھے دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین کو لگانا ہے اور اس کو قبلہ رخ کر دینا ہے. یہ بھی سجدے کی سنتوں میں سے ہے. پھر ہم نے جلسہ کرنا ہوتا ہے، قعدہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی بھی سنتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹے قدم کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جائے، اور سیدھے پاؤں کی 5 انگلیاں یہ بھی قبلہ رخ ہو جائے، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ رانوں پر رہیں. تو اس کے بھی اپنے فوائد ہیں.
البتہ اخروی فوائد تو ہمیں ملیں گے کہ سنتوں پر ہم نے عمل کیا۔ نماز کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، تو پہلے سیدھی جانب سلام پھیرنا سنت ہے، پھر دوسری جانب۔ سلام پھیرنے میں مستحبات میں یہ چیز شامل ہے کہ سلام پھیرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں ہم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس وقت کہیں کہ جب کہ چہرہ ہم پورا پھیر چکے ہوں، یعنی چہرہ پھیر چکے اب پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی چہرے جب مکمل پھیر دے اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ سلام پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا ٹاپک جو ہے نماز کے طبی فوائد تھا، کچھ سنتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ساری سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام سے نماز کی 96 سنتیں پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ہمیں میسر آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں نماز کے طبی فوائد بھی عطا فرمائے، اخروی فوائد بھی عطا فرمائے، وہ نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق دے جو ہمیں نفع عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پر